حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، غاصبي حقوقهم منكري فضائلهم، من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات پڑھیں محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ مبارکہ مائدہ کی یہ آیت نمبر 55 ہے کہ جس کو مستقل آپ مومنین و مومنات سماعت فرماتے آ رہے ہیں، اور بہت واضح الفاظ میں پروردگار عالم یہ اعلان کر رہا ہے کہ اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ لوگ کہ جو نماز کو قائم کریں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیں وہ تمہارے ولی ہیں. مختلف باتیں ولایت کے عنوان سے آپ کے اذہان میں ہوں گی. ایک اور بات جو ہم نے سوچی کہ بہت ضروری ہے اور جاتے جاتے آپ کی خدمت میں عرض کرتے جائیں، وہ یہ ہے کہ مخصوصاً ہم اپنے نوجوان اور بچوں کے لیے اس بات کو زیادہ چاہیں گے کہ وہ توجہ کریں کہ آخر یہ ولایت جو کیا جا رہا ہے یہ کہاں ظاہر ہوگی، کہاں نظر آئے گی. کوئی جگہ تو ہو جہاں ہمیں ولایت نظر آئے. تو اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں خود اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ولایت کہاں نظر آ رہی ہے؟ اللہ میں، اللہ کی اطاعت میں. انما ولیکم اللہ، ولی تمہارا کون ہے؟ اللہ. پھر ولایت کہاں نظر آ رہی ہے؟ وَرَسُولُهُ، اللہ کا رسول ولی ہے، تمہارا ولی ہے، تمہارا سرپرست ہے، اس کو ولایت حاصل ہے. اور کون لوگ؟ وہ کہ جو نماز کو قائم کریں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیں. ہمارے نزدیک امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام. اب ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی. اب دیکھیے ایک بڑا مسئلہ یہ ہے، اور اس پہ غور کرنا چاہیے انسان کو، کہ اگر کہیں لڑائی ہو، کہیں جھگڑا ہو، کہیں کوئی اختلاف ہو، تو پہلے آپ کو ایگنالج کرنا پڑے گا کہ ہاں اختلاف ہے، تبھی تو آپ اختلاف دور کریں گے. اگر آپ یہ کہیں نہیں صاحب کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، تو پھر آپ جڑ تک پہنچ ہی نہیں سکتے، آپ کبھی اختلاف دور ہی نہیں کر پائیں گے. یہ کامن سینس ہی بات ہے کہ جب تک انسان یہ ایگنالج نہ کرے، جب تک اس کو قبول نہ کرے کہ ہاں اختلاف ہے، اس وقت تک مسئلہ حل نہیں ہوگا. لہٰذا ولایت کے مسئلے کو لے کر یا دیگر مسائل جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، کافی لڑائی ہے مسلمانوں کے درمیان، کافی لڑائی ہے. کوئی کہتا ہے نماز یوں پڑھیے، کوئی کہتا ہے نماز یوں پڑھیے، کوئی کہتا ہے اور نیچے ہاتھ رکھ کے پڑھیے، کوئی کہتا ہے ہاتھ کھول کے پڑھیے، کوئی کہتا ہے روزہ جو ہے پہلے کھول لیجیے، کوئی روزہ جو ہے وہ 15-20 منٹ بعد روزہ کھول رہا ہے، کوئی اس طرح حج کر رہا ہے، کوئی اس طرح زکوٰۃ دے رہا ہے، کوئی کیا، ہر ایک کا اپنا.
تو بہرحال اختلاف ہے. یہ کہنا کہ سب کچھ بہت اچھا چل رہا ہے یہ غلط ہے, یعنی اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنا صحیح نہیں ہے. اور یہ کہنا کہ سب کچھ بہت عمدہ ہے, کوئی وہ نہیں, تو پھر آپ یہ اتنی لڑائیاں, یہ اتنے جھگڑے, یہ اتنے بہتان, یہ سر قلم کر دینا, یہ سب کیا ہے؟ شروع سے آخر تک تاریخ میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسئلہ ہے اور لڑائی جھگڑے موجود ہیں. لہٰذا ہم جب بھی کسی مسئلے کو سولو کرنے چلیں, ہمیشہ یاد رکھیے کوئی بھی مسئلہ ہو, کوئی بھی زندگی کا مسئلہ ہو, تو ہم یہ کوشش کریں کہ ہم یہ دیکھیں جڑ کیا ہے, مسئلے کی اساس, شروع کہاں سے ہوئی بات. اب مثال کے طور پر آج کے زمانے میں طرح طرح کے شبہات ہیں, یہ شرک ہے, یہ بدعت ہے, یہ کفر ہے, مردہ لوگوں سے نہ مارو, دعائیں نہ مانگو, ہاں روزوں کی اور حرم کی پرستش نہ کرو, یہ شرک ہے, یہ فلاں ہے, یہ سب مختلف. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم آج کے زمانے میں بیٹھ کر ان اختلافات کے اوپر گفتگو کریں, ہم کو چاہیے غور کریں کہ ان سب اختلافات کی جڑ کیا ہے. کہاں سے پتہ چلے گی جڑ کیا ہے؟ جب ہم سے پوچھا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھیا ہمارے لیڈرز نے اور ہمارے جن کو ہم فالو کرتے ہیں انہوں نے ہم کو یہ بتایا ہے. وہ جو منع کر رہے ہیں, برا کہہ رہے ہیں, ان سے پوچھو تو کہتے ہیں ہمارے لیڈرز نے ہم کو یہ بتایا ہے. تو پھر سیدھی بات یہ کہ چل کے دیکھو لیڈرز کہاں سے ملے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ چل کے یہ دیکھو کہ تم نے ان کو جو چنا ہے لیڈرز, ہادی, رہنما, یہ کہاں سے ملے, اور جو تم ان کو کہہ رہے ہو لیڈرز, ان کو کہاں سے ملے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرے ساتھ چل رہے ہیں آپ لوگ؟ بہت اہم گفتگو. اب چلیے مثال کے طور پر آپ یہ کہیں نہیں صاحب کتنا دور چلیں گے, ہم کتنا پیچھے ہمیں لے کر جائیں گے. جتنا پیچھے جائیے گا اتنا اچھا ہے ہمارے لیے. مثال کے طور پر کوئی ساحل میں, سمندر کا جو ساحل ہے, شور جو ہوتا ہے, وہاں سے سوئم کرتے کرتے تھوڑا دور نکل جائے, وہاں پر اس کو بچانا آسان ہے ڈوبنے والے کو, یا جو ساحل کے قریب ہو. ظاہر سی بات ہے جو ساحل کے قریب ہے اس کو بچانا آسان ہے, چونکہ وہاں پہ زمین مل جائے گی جلدی آپ کو. لہٰذا انسان کو بچنے کے لیے پیچھے آنا پڑے گا, ساحل کے پاس آنا پڑے گا. تاریخ کا ہر صفحہ, ہر صدی اپنے اندر اختلافات بھرے ہوئے. آپ کہاں تک اختلافات کو سدھاریے گا؟ بنی عباس کا زمانہ, کون سے بنی عباس کے بادشاہ کا اور حاکم کا زمانہ, کس کس کو آپ سدھاریے گا, کہاں کہاں گفتگو کریے گا؟ بنی امیہ کا زمانہ, کون کون سے حاکموں کو آپ ٹھیک کریے گا؟ لہٰذا سب سے اچھی ترکیب یہ ہے کہ سب لوگ مل کر جو جہاں سے یہ سب شروع ہوا ہے وہاں چلیں. دین کہاں سے شروع ہوا ہے؟ رسول اللہ سے شروع ہوا ہے. رسول اللہ سے پہلے اسلام تھا؟ نہیں تھا, رسول اللہ سے شروع ہوا ہے. تو وہیں چلتے ہیں اور تاریخ کے اس پوائنٹ پر کھڑے ہو کر پھر دیکھیں کہ کیا معاملہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہاں پر میرے خیال سے ابھی تک کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اعتراض والی باتیں اب آئیں گی. تو اب یہ مسئلہ ہم رسول تک پہنچ گئے. اب جب رسول کے پاس پہنچ گئے تو ہم نے دیکھا کہ رسول نے دین پہنچایا, تعلیم دی, تربیت کی, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کر بڑی بڑی چیزوں تک رسول اکرم نے سکھا دیا. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اگرچہ میری آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے, لیکن اگر آپ لوگ اس سمے آتے ساتھ دیں گی تو انشاءاللہ آسانی سے بات آپ تک پہنچ جائے گی. تو ہم لوگ رسول کے زمانے تک پہنچ گئے, سب لوگ مسلمان ہیں, سب لوگوں نے رسول کا کلمہ پڑھا. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں شاید یہ بہتر ہوگا کہ ابھی ہم اپنے آپ کو صرف ایک مسلمان مانیں. ٹھیک ہے, کیا حرج ہے؟ مسلمان ہیں, ہم اللہ کو مانتے ہیں, کتاب کو مانتے ہیں اور رسول کو مانتے ہیں. ابھی ہم کسی کو نہیں مانتے, ابھی رسول موجود ہیں, رسول نے حکم نہیں دیا کسی کو ماننے کا, تو ہم کسی کو نہیں مانتے. اب ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں, لا الہ الا اللہ, اللہ نے کتاب بھیجی, اللہ نے رسول بھیجا, سب کچھ ہے. رسول چلے گئے, رسول ایک دم سے ایک دن دیکھا شور اٹھا مدینے میں کہ رسول اللہ انتقال فرما گئے. اب جب رسول اللہ انتقال فرما گئے تو اب تاریخ اسلام میں ایک بہت بڑا شگاف پڑا, بہت بڑا ڈیوائیڈ ہوا. ایک طرف مسلمانوں کی جو بھیڑ ہے وہ چلی گئی ایک طرف, اور ایک گروہ جو ہے وہ اس طرف چلا گیا. جو اس طرف گئے انہوں نے کہا کہ بھائی ہم جو ہیں وہ اپنے رہنماؤں کو مانیں گے اور اپنے اس راستے کو, اپنی اس فکر کو, اپنی اس آئیڈیالوجی کو, اپنی اس پالیسی کو نام دیں گے خلافت کا. ٹھیک, اور جو اس طرف لوگ چلے انہوں نے مانا کہ بھائی یہ میری فکر ہے, یہ میری آئیڈیالوجی. ابھی میں دور سے زوم آؤٹ کر کے دیکھ رہا ہوں ہو کیا رہا ہے رسول کے بعد. ابھی میں کچھ نہیں ہوں, آپ بھی کچھ نہیں, ابھی ہمیں چننا ہے نا, چوز کرنا ہے راستے کو,
کون سے راستے کو چوز کریں. تو جو یہ لوگ تھے انہوں نے کہا کہ صاحب ہم خلافت نہیں، ہم امامت کا راستہ مان رہے ہیں. جن لوگوں نے امامت کا راستہ کہا ہم مان رہے ہیں، انہوں نے رسول کے گھر والوں کو مانا، رسول کے قریبی ترین جو لوگ تھے ان کو مانا. اور جو لوگ خلافت والے راستے پہ انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب رسول کے بہترین چہیتے کچھ صحابہ ہیں، ہم ان کو مانیں گے. یہ دو راستے ہمارے سامنے آ گئے. اب جب یہ ہمارے سامنے راستے آ گئے تو اب ہمیں سلیکٹ کرنا ہے بھیا رسول کی بات کہاں، ہم کس راستے پہ چلیں. امامت والے راستے کو مانیں، خلافت والے راستے کو مانیں. بظاہر دونوں صحیح نظر آ رہے ہیں، بظاہر دونوں جو ہیں وہ دین کی بات کر رہے ہیں، اسلام کی بات کر رہے ہیں، قرآن کی بات کر رہے ہیں. دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بتائیں گے رسول کیا کہہ کر گئے ہیں. دونوں یہ کہہ رہے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم حج پہ جاتے ہیں، ہمارے پاس قرآن ہے. بڑا مشکل مرحلہ ہے، کیسے طے ہو. میں بھی نیا مسلمان ہوں، میں نے ابھی بھی کلمہ پڑھا ہے، ابھی میں نے قرآن کو دیکھا، رسول کو سمجھ ہی رہے تھے کہ رسول دنیا سے چلے گئے، ہم کیا کریں. تو ہمارے لیے، ہمارے جیسے ایک سادہ لو شخص کے لیے ضروری ہے کہ ہم کچھ تحقیق کریں، کچھ جستجو کریں اور اپنی عقل سے سوچیں کہ کیا ہو رہا ہے. قرآن ہے، تاریخ ہے، تھوڑی بہت آسان، میں بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ بات واضح ہو جائے کہ ولایت نظر کہاں آتی ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ دنیا کا قانون یہ ہے، دنیا کا قانون یہ ہے، ہمارا مزاج، آپ سب کا مزاج یہ ہے کہ جس کے گھر میں جو چیز ہوتی ہے وہ گھر والا بہتر جانتا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ مثال کے طور پر، مثال اب کوئی اس وقت ذہن میں مثال نہیں آ رہی ہے، مثال کے طور پر جو ہے وہ آپ اگر اپنی گاڑی کی چابی اپنے گھر میں کسی جگہ پر رکھتے ہیں تو وہ یا آپ کو پتہ ہوگی، آپ کے گھر والوں کو پتہ ہوگی، آپ کے بچے کو پتہ ہوگی، ہمیں تو نہیں پتہ کہاں رکھتے ہیں. یا آپ کے گھر میں میز کہاں رکھی ہو، کرسی کہاں رکھی ہو، گھڑی کس اینگل سے لگی ہو، کس دیوار پر، ہمیں تو نہیں معلوم، نہ آپ کو پتہ ہے. لہٰذا سب کو اپنے گھر کے حالات زیادہ پتہ ہیں اور گھر والوں کو گھر کے حالات زیادہ پتہ ہے. لہٰذا ایک عربی میں مقولہ بھی ہے کہ اہل البیت ادری ما فی البیت، جو گھر والے ہیں وہ گھر کے حالات زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں. گھر والے گھر کے حالات زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں. ہم نے یہ سوچا کہ بھئی رسول اکرم کے اوپر وحی آئی، جبرائیل آیا کرتے تھے، رسول اکرم دین پر عمل کرتے تھے، دین سکھاتے تھے. جو رسول کر رہے ہیں وہ دین بنا جا رہا ہے، سنت بنی جا رہی ہے، رسول کے اوپر وحی آ رہی ہے، نازل ہو رہی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر رسول کو ہمیں سمجھنا، دیکھیے ہمارے لیے ابھی خدا امپورٹنٹ نہیں ہے، خاص توجہ کریں اس بات کے اوپر. جملہ تھوڑا حساس ہے لیکن بات سمجھیے گا. ہمارے لیے سب سے پہلے ہمارے سامنے رسول ہیں، چونکہ رسول نے ہی تو کہا کہ خدا ہے. اگر رسول نہ کہتے تو ہم سمجھ رہے تھے کوئی خالق ہے، لیکن کیسا ہوگا کیا ہوگا نہیں پتا. عقل سے انسان خالق کے وجود کو سمجھ سکتا ہے لیکن خالق کیا چاہتا ہے یہ نہیں معلوم. عبادت کیسے کریں، نماز کیسے پڑھیں، پرستش کیسے کریں، عبودیت کیسے، نہیں معلوم. لہٰذا رسول کی باتیں، رسول کی سنت کون سمجھائی، یہ بہت ضروری تھا. عقل ہماری یہ کہتی ہے، اور ابھی آپ لوگوں نے بھی سر ہلا کر یہ تائید کی کہ جو گھر والے ہیں وہ زیادہ جانتے ہیں کہ میرا مزاج کیا ہے، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، میرا کیا سلیقہ ہے، میں کیسے اٹھتا ہوں، کیسے بیٹھتا ہوں. باہر والے بھی جانتے ہیں، میں انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن گھر والے زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں. لہٰذا پہلے مرحلے میں ہم نے یہ طے کیا کہ جو گھر والے ہیں رسول کے، ان کی طرف رجوع کیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ گھر والے رسول کی سیرت و دین کو کیا بتا رہے ہیں. لہٰذا ہمارا تھوڑا بہت جھکاؤ کس طرف ہوا؟ گھر والوں کی طرف، گھر والوں کی طرف ہوا. یعنی یہ جو نہج ہے جو اپنے آپ کو امامت کہہ رہی ہے، ہمارا جھکاؤ اس کی طرف ہوگا، نہ کہ ان کی طرف. یہ بھی اچھے ہوں گے، یہ بھی نیک ہوں گے، ان کے ساتھ بھی رسول اکرم اٹھتے بیٹھتے ہوں گے، لیکن جو یہ بتا پائیں گے وہ یہ نہیں بتا پائیں گے. جو گھر کے حالات یہ بتا پائیں گے، جو گھر والے ہیں وہ یہ نہیں بتا پائیں گے. جو باہر والے ہیں، توجہ کریں اس بات کے، وہ خاص طور پر بچے، یہ باہر والے نہیں بتا پائیں گے، جو گھر والے ہیں وہ بتائیں گے. اب گھر والے کون ہیں؟ اہل بیت کون ہیں؟ رسول اکرم نے روز مباہلہ ان 4 کو لا کر بتایا کہ میرے گھر والے، میرا داماد ہے، میری بیٹی ہے اور میرے یہ 2 نواسے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہ 4 لوگ وہ ہیں کہ جو میرے گھر والے ہیں. پروردگار عالم نے کیا کہا، بڑی عجیب بات، بڑا واقعی انسان غور کرے. 4 پروردگار عالم نے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. پروردگار عالم نے کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور رسول اکرم جھوٹوں پر لعنت کرنے کے لیے کن سچوں کو لے کر گئے تھے؟ توجہ کریں، کن سچوں کو لے کر گئے تھے؟ اگر ہمیں سچوں کو
جھوٹوں کے مقابلے میں جو سچے ہیں ان کو ڈھونڈنا ہے تو رسول اکرم پہچنوا رہے ہیں کہ یہ وہ ہیں کہ جو میرے نزدیک زیادہ سچے ہیں، سب سے سچے ہیں۔ لہٰذا اب اگر کسی بھی عقل سلیم رکھنے والے انسان کو چوز کرنا ہے کہ ان کو چنے یا ان کو چنے، تو ظاہر سی بات ہے جو سچے ہیں، جن کو رسول لے کر جا رہے ہیں، جو اصحاب قصہ ہیں، ہم ان کو چنیں گے، ہم ان کی راہ و روش پہ چلیں گے۔ ہو سکتا ہے یہ بھی ٹھیک ہو، ابھی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے ہمارا، کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ بھی صحیح ہوں گے، یہ بھی، لیکن یہ زیادہ ہمیں صحیح لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، فی الحال اس کو رکھتے ہیں۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ہمارا جھکاؤ فی الحال پہلی سوچ میں جو فرسٹ اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ امامت اور ہم گھر والوں کو ماریں گے، علی کو، فاطمہ کو، حسن کو، حسین کو، جو یہ کہہ رہے ہیں، دیکھیے ماننا شاید ذہن میں غلط فہمی آ جائے، مانتے ہو سکتا ہے یہ بھی ہیں، مانتے یہ لوگ بھی ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم خلافت پہ چل رہے ہیں، مانتے یہ بھی ہیں، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مانتے ہو تو پھر انہی کے راستے پہ کیوں نہیں چلتے؟ سوال یہ ہے۔ تو اب ہم اس راستے پہ چل رہے ہیں، اہل بیت کہہ رہے ہیں ہم کو زیادہ پتہ ہے رسول اکرم نے کیا بتایا ہے، کیا سکھایا، چونکہ یہ زیادہ قریب ہیں، اہل بیت ہیں، قریب ہیں۔ ایک چیز، دوسری چیز بہت ضروری، ہم نے یہ دیکھا کہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے یہ دین ہم کو بتائیں گے، لیکن ہو سکتا ہے ان سے غلطی ہو جائے، یہ جو گھر والے ہیں ہو سکتا ہے ان سے غلطی ہو جائے، ہمیں نہیں معلوم تھا، اب ہم پھر جستجو کرنے لگے، ہو سکتا ہے ان سے بھی غلطی ہو جائے، کہ جو رسول اکرم کے بڑے چہیتے صحابی ہیں۔ اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ بھیا دونوں سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جب ہم ان دونوں کے فرمودات، ارشادات، احادیث، جو بھی آپ کہیے، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار، ان دونوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک بڑا ڈفرنس نظر آتا ہے، ایسٹ اور ویسٹ کا، کالے اور سفید کا، ہاں، زمین اور آسمان کا ڈفرنس کیا ہے؟ ہم ان کو جو اپنے کو گھر والا کہہ رہے ہیں، ان کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، ہم سے جو پوچھنا ہے پوچھ لو، ہم تو زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتے ہیں۔ اور جو چہیتے شاگرد ہیں، اصحاب ہیں، وہ جب آپ ممبر پہ آ کے بیٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اگر مجھ سے غلطی ہو جائے بتا دینا، اگر مجھے نہ آتا مجھے سکھا دینا، مجھے کچھ نہیں آتا، مجھے بھی کچھ نہیں پتا، میں تو صرف رسول کے بعد یہ ڈھونڈ رہا ہوں کس سے دین لوں۔ تو جو کہہ رہا ہے مجھے کچھ نہیں آتا مجھے بتا دینا، باقاعدہ تاریخ میں جملہ ہے، اقیلونی وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ وَعَلِيٌّ فِيكُمْ، مجھے چھوڑو، مجھے جانے دو، میں تمہارے درمیان اچھا نہیں ہوں جبکہ تمہارے درمیان علی موجود ہیں۔ یہ تاریخ کے جملے موجود ہیں کتابوں میں، اقیلونی، چھوڑو مجھے جانے دو۔ تو اب جب میں رسول کے بعد کسی کو چننا چاہوں گا، میں یہ دیکھوں گا یہ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں گھر والے کہ ہم معصوم ہیں، ہم سے خطا نہیں ہوتی، ہم سے گناہ نہیں ہوتا، اور یہ کہہ رہے ہیں ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، ہم بھاگ جاتے ہیں، ہاں، ہر طریقے کی چیزیں ان سے ہوتی ہیں، ان سے نہیں ہوتی ہیں۔ تو اب ہمارا ایک انسان کہ جو نیا مسلمان ہو رہا ہے، تو کس طرف جائے گا؟ کس طرف جائے گا؟ اچھا اگر اس کے کوئی خلاف ہے تو مجھے بتا دیجیے کہ نہیں صاحب آپ ایگزیجریٹ کر رہے ہیں کسی مسئلے کو، یا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یا آپ جو ہے خلط کر رہے ہیں۔ نہیں، بالکل اس طرح سے سب کتابوں میں موجود ہے۔ پھر ہم نے سوچا کہ یار یہ لوگ بہتر ہیں، جو امامت والے ہیں، جو گھر والے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہیں۔ کیوں؟ چونکہ یہ کہہ رہے ہیں ہم معصوم ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ہم معصوم نہیں ہیں۔ کامن سینس ہماری یہ کہتی ہے جب مسئلہ بہت زیادہ سینسٹیو ہو تو انسان کو احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، انسان کو چاہیے کہ جو سیف سائیڈ ہے اس طرف چلے۔ ہمارے لیے مجھے آپ بتائیے سیف سائیڈ کیا ہے اس وقت؟ جو یہ کہہ رہا ہے ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، یا جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کبھی غلطی نہیں کرتے؟ توجہ کریں، سیف سائیڈ کیا ہے؟ اس طرف چلو جو یہ کہہ رہا ہے ہم کبھی غلطی نہیں کرتے۔ ممکن ہے دونوں گمراہ کر دیں، ممکن ہے دونوں ہدایت پہ لے جائے، لیکن جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم سے غلطی نہیں ہوتی، یہ زیادہ سیف لگ رہا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ مزاج انسانی ہے، فطرت ہے۔ یہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم معصوم ہیں، یہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم سے غلطی نہیں ہوتی، یہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم سے دین کیا پوچھو، ہم سے آسمان کے راستے پوچھو، ہم سے ملائکہ کے قصے پوچھو، ہم سے بہشت بری کے حالات پوچھو، ہم سے عرش الہی کے قصے پوچھو۔ یہ تو ہم سے یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آتا جاتا کچھ ہے نہیں، اور بھول جائیں بھٹک جائیں تو بتا دینا۔ تو اب ہماری ذہن میں یہ آ رہا ہے، ایک انسان، ایک شخص جو بالکل سادہ لو ہے، ہم نے کہا کہ یار یہ زیادہ اچھے لگ رہے ہیں، جو گھر والے ہیں یہ زیادہ سمجھ میں آ رہے ہیں، چونکہ ہمیں سیف سائڈ چلنا ہے۔ اچھا ہم نے اور جب کھنگالا مسئلے کو تو ہم نے دیکھا کہ خود یہاں انہی دونوں کے درمیان مسئلہ یہ ہے
کہ کچھ ان میں سے ایسے ہیں کہ جنہوں نے کبھی بت کے سامنے سر نہیں جھکایا، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو رسول کے دین لانے کے 2 سال بعد، اور ایک صاحب تو 7 سال بعد مسلمان ہوئے۔ تو اب حق کیا ہے؟ وہ کہ جو کبھی بت کے سامنے نہیں جھکا اس کے ہم پیچھے چلیں، یا وہ کہ جو اکثر و بیشتر اپنی زندگی بتوں کے سامنے جھکتے رہے؟ انسان کس چیز کو پسند کرے گا؟ انسان کس چیز کو پسند کرے گا؟ میں ایک فطری بات کر رہا ہوں، میں کوئی اختلافی بات نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی روایت، ایک کامن سینس کی بات۔ ایک کرسچین ہے، ایک ہندو ہے، وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہم رسول کے بعد کس کو فالو کریں؟ تو اب ہم اس کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہے، جو سبھی تمہیں انتخاب کرنا انتخاب کر لو۔ بڑا عجیب مرحلہ ہے۔ دیکھیں، یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، آپ جا کے علماء اہل تسنن سے پوچھئے گا، آپ ان سے پوچھئے گا کہ بھائی آپ ان 1 2 3 کو کہتے ہیں رضی اللہ عنہ اور علی کو کہتے ہیں کرم اللہ وجہ، تو کیا وجہ ہے کہ آپ علی کو کہتے ہیں کرم اللہ وجہ اور ان سے کہتے ہیں رضی اللہ عنہ؟ تو علماء اہل سنت ابن ابی الحدید سے لے کر سب نے اس بات کو لکھا کہ چونکہ علی نے کبھی بھی کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا، اس لیے ہم علی کو کرم اللہ وجہ کہتے ہیں، اور باقی سب نے سجدے کیے، لہٰذا اللہ ان سے راضی رہے، اللہ ان سے خوش رہے۔ یہ بہت واضح چیز ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ مشہور ہے علماء کے درمیان، مشہور، کسی سے جا کے پوچھیے گا۔ خیر، یہ 2 باتیں ہو گئیں، تھوڑا ہم اور آگے چاہ رہے ہیں جستجو کریں اور ہم ڈھونڈیں اور ہم تحقیق کریں۔ ہم نے اور جب مسئلے کو کھنگالا کہ بھیا ہم رسول کے گھر والوں کو مان کر اس فکر اور اس نہج اور اس راستے اور اس منش اور اس آئیڈیالوجی کے اوپر چلیں کہ جو امامت کہہ رہی ہے، یا اس راہ و روش کے اوپر جو اپنے آپ کو خلافت کہہ رہی ہے۔ اب دیکھیے، ایک مسئلہ بڑا حساس یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو حضرات ہیں کہ جو اپنے آپ کو فکر خلافت کا دعوے دار کہتے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ رسول نے کسی کو اپوائنٹ ہی نہیں کیا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گھر والے ہیں کہ رسول نے اپوائنٹ کیا ہے، مجھے اپوائنٹ کیا ہے۔ ہم ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا نہیں رسول نے مجھے اپوائنٹ کیا ہے۔ ہم ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا نہیں رسول نے مجھے اپوائنٹ نہیں کیا تھا، اور رسول نے انفیکٹ کسی کو اپوائنٹ نہیں کیا تھا۔ تب خاص توجہ کریے اس چیز کے اوپر، یہ کہہ رہے ہیں کسی کو اپوائنٹ نہیں کیا، اور یہ کہہ رہے ہیں نہیں اپوائنٹ کیا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے، لہٰذا اپوائنٹ نہیں کیا تھا اور ہم نے بیٹھ کر چن لیا، ہم نے بیٹھ کر بنا لیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ رسول اکرم اس دنیا سے چلے گئے اور ان کے آنکھ بند کرتے ہی آدھے گھنٹے کے اندر انہوں نے بیٹھ کر اپنے لیے ایک منصب تیار کیا اور کہا کہ اب ہم رسول کے جانشین ہیں۔ یعنی رسول کو نہیں پتا تھا کہ امت کو یہ ضرورت محسوس ہوگی، کچھ کر کے جاؤ۔ اللہ نے بھی غور نہیں کیا اس مسئلے کے اوپر۔ زبردست بات ہے، یہ زبردست ہے کہ ایک دم یعنی مسلمانوں کو بالفور ودن آورز، آدھے گھنٹے یا 1 گھنٹے کے اندر ضرورت محسوس ہو رہی کسی چیز کی، وہ رسول جو تمہیں حمام جانے کے مسائل تک بتا کے گیا ہے، اس نے یہ نہیں بتایا کہ میرے مرنے کے بعد آدھے گھنٹے بعد تمہیں اس چیز کی شدید ضرورت ہوگی، یہ کرنا میرے بعد نہیں بتایا رسول اکرم۔ ٹھیک ہے، نہیں بتایا ہوگا، شاید واقع نہ بتایا ہو، تو انہوں نے بیٹھ کے بنا لیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں بتایا ہے، بنایا ہے، مجھے بنا کے گئے ہیں یہ۔ چلو اچھا، ایک مسئلہ ہے اسلام کے اندر، اسے کہتے ہیں بدعت۔ ہاں، بدعت بہت ہوتا ہے نا، بدعت ہے، تعزیہ بدعت ہے، اور علم بدعت ہے، زری بنانا بدعت ہے، قبروں کو پاس جانا بدعت ہے۔ بدعت کیا ہے؟ کہا کہ رسول کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے وہ بدعت ہے، اور رسول سے پہلے جو کچھ ہوا وہ سنت ہے۔ توجہ کریں خاص، رسول سے پہلے جو کچھ ہو رہا ہے یا رسول کے زمانے میں رسول کے حاضری اور ان کے حضور میں جو ہو رہا ہے وہ سنت ہے، اور رسول کے بعد جو کچھ ہوا ہے وہ بدعت ہے۔ البتہ بدعت کے بڑا میرے ذہن میں ہے، لیکن میں اس کو چھیڑنا نہیں چاہ رہا ہوں یہاں، چونکہ بچوں کے لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ بدعت حسنہ ہے، بدعت سیئہ ہے، فلاں ہے، تمام طریقے درجنوں باتیں۔ ایک بدعت ہے اور ایک سنت ہے۔ انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ بھیا رسول کے بعد بیٹھ کے ہم نے اپنے آپ کو بنایا ہے، یہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ رسول کے سامنے ہی رسول نے ہم کو بنایا ہے۔ تو اب 2-2-4 والی بات ہے۔ ہم سوال یہ کرتے ہیں امت سے کہ اگر بدعت وہ ہے کہ جو رسول کے بعد ہوئی ہے اس کو نہ مانو، اور سنت وہ ہے کہ جو رسول کے زمانے میں ہوئی ہے تو اس کو مانو، تو اب آپ مجھے فیصلہ کر کے بتائیں کہ سقیفہ اور غدیر میں بدعت کیا ہے اور سنت کیا ہے؟ توجہ کریں، سقیفہ اور غدیر میں بدعت کون سی اور سنت کون سی ہے؟ بھائی جو رسول کے بعد ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟
وہ بدعت ہے. اور جو رسول کے زمانے میں ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ سنت ہے. اب میری عقل نے کہا کہ یہ خود ہی کہہ رہے ہیں یہ بدعت ہے تو پھر انہی کو مانو. توجہ ہے؟ توجہ ہے. میں بہت دھیمے دھیمے آپ کو لے کر آ رہا ہوں کہ آپ سمجھیں کہ ولایت نظر کہاں آئے گی, کیسے آئے گی. اتنے سادے الفاظ میں شاید دین آپ کہیں سن نہ پائیں. چونکہ میری آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے اس لیے میں بہت ہلکے ہلکے آپ کو دے رہا ہوں. یہ مطالب ہے. اب سنیے, ہم سے قرآن مجید نے کہیں یہ نہیں کہا کہ پروردگار عالم کے حکم کے اوپر مسلمانوں کے حکم کو فوقیت دی جائے. عجیب ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں داستانیں کہ کس طریقے سے پروردگار عالم ہم کو ہر راہ ہمارے لیے معین و مشخص کر رہا ہے. کہیں پر بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اللہ اور رسول کے حکم کے اوپر مسلمانوں کے حکم کو فوقیت حاصل ہے, ترجیح حاصل ہے, ہاں ان کو پریفرنس حاصل ہے. نہیں ہے, بلکہ حکم کیا ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والی رسولہ. اطاعت کرو اللہ کی, رسول کی اور اولی الامر کی, اور اگر کہیں لڑائی جھگڑا ہو جائے تو اللہ اور رسول کی طرف بات کو پلٹا دو, دیکھو وہ کیا چاہ رہے تم سے. اب یہاں لڑائی ہو رہی ہے نا, یہاں لڑائی ہو رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں امامت, وہ کہہ رہے ہیں خلافت, وہ کہہ رہے ہیں ہم رسول کے بعد, وہ کہہ رہے ہیں ہم رسول کے بعد. تو جب لڑائی ہو رہی ہے تو رسول کے پاس آؤ دوبارہ, رسول کیا کہہ رہے ہیں, اللہ کیا کہہ رہا ہے. ہم نے دیکھا مسلمان کہہ رہے ہیں کہ رسول اکرم نے کچھ نہیں کہا, رسول اکرم نے کسی کو نہیں بنایا. بڑی عجیب بات ہے. اب باتیں بہت سی ہیں, وقت بھی نہیں ہے زیادہ. ایک شخص ہے وہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا. وہ دہریہ ہے. دہریہ یعنی ملحد, ایتھیسٹ ہے. وہ اللہ کے وجود میں یقین نہیں رکھتا, خالق کے انفیکٹ وجود میں یقین نہیں رکھتا. وہ یہ کہتا ہے مر جائیں گے سب ختم, ہاں مر گئے, سو گئے, آنکھ بند ہوئی, سب اندھیرا ہو گیا, بلیک آؤٹ, قصہ تمام, دی اینڈ. اس کے بعد وہ اٹھائے جائیں گے اور حساب ہوگا اور کتاب ہوگا اور ملائکہ ہوں گے اور جنت ہے جانے, سب بیکار ہے, یہ سب کچھ نہیں ہے. مر گئے بس ختم, جو کرنا ہے اس دنیا میں کرو. تو یہ ان کی فکر ہے. امام نے اس سے کہا کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ خالق نہیں ہے, حساب کتاب نہیں ہے, محشر نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, تو سنو, توجہ کریں, میں ریپیٹ نہیں کروں گا بار بار, اب گلے میں اب درد ہو رہا ہے. خاص توجہ کریں, غور کریں, یہ بڑا خوبصورت استدلال ہے, ہمیشہ کام آئے گا بچوں کے اسپیشلی. امام نے اس سے یہ کہا یہ جو تم کہتے ہو کہ خالق نہیں ہے, حساب کتاب نہیں ہے, تو اس میں تو ہم دونوں برابر ہو گئے. کہا کیسے؟ کہا ہم جو کہہ رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, زکوٰۃ دے رہے ہیں, حج پر جا رہے ہیں, تم جو کہہ رہے ہو نہیں ہے, کچھ نہیں کر رہے ہو, مخالفتیں کر رہے ہو, اس کے کہنے پر نہیں چل رہے ہو, ہم دونوں جب مر جائیں گے اور سب کچھ ختم ہو جائے گا تو سب ختم. ہم نے جو کچھ کیا نہ ہم سے سوال ہوگا, تم نے جو کچھ کیا تم سے سوال نہیں ہوگا. لیکن اگر میری بات سچ نکلی, توجہ, لیکن اگر میری بات سچ نکلی کہ خالق ہے, حساب کتاب ہے, اور ہم دونوں جب مر کے جائیں گے اور وہاں پوچھ لیا گیا, تو کون فائدے میں رہا؟ کون فائدے میں رہا؟ جس نے کیا وہ فائدے میں رہا, جس نے نہیں کیا وہ نقصان میں. تو ہم نے اگر یہ کہا کہ خالق ہے تو ہم فائدے میں ہیں, اور اگر تم نے یہ کہا خالق نہیں ہے اور واقع نہیں ہے تو ہمارا کوئی نقصان نہیں, تمہارا بھی کوئی نقصان نہیں. لیکن اگر ہماری بات سچ ہوگی تمہارا نقصان ہے. یہ جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے کسی کو نہیں بنایا, کچھ نہیں کہا, میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر قیامت کے دن رسول اکرم نے یہ کہا کہ بھیا تم لوگوں نے یہ سب کیا ہنگامہ مچایا تھا میرے بعد, ہم نے تو کچھ کہا ہی نہیں تھا, تو ہم سب ہاتھ جوڑ کے بارگاہ رسول میں عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ ہم لوگوں نے سوچا کہ کچھ کر لیں, ختم. تو رسول اکرم کہیں گے جب ہم نے بنایا ہی نہیں تو معاملہ کیا تھا, ختم, قصہ ختم. لیکن اگر سوال الٹا ہو گیا کہ ہم نے بنایا تھا اور نہیں مانا, توجہ, ہم نے بنایا تھا اور نہیں مانا, تو جواب کیا دو گے؟ تو جسٹ ٹو بی آن دا سیف سائڈ, احتمال یہ ہے کہ ان کو بنایا ہے, یہ کہہ رہے ہم کو بنایا, وہ کہہ رہے ہم کو بنایا ہی نہیں ہے, تو جس نے کہا ہم کو بنایا ہے ہم اسی کو مان لیں. ہاں, اس کے ساتھ زیادہ ہمیں لگتا ہے اس کو زیادہ فوقیت حاصل ہے کہ اگر رسول نے پوچھ لیا کہ جس کو بنایا تھا تم نے کیوں نہیں مانا, اور یہ کہہ رہے ہیں بنایا تھا تو ہم نے مان لیا, اور اگر رسول نے نہیں پوچھا کچھ, چونکہ کچھ بنایا ہی نہیں تھا, نہیں پوچھا, تو چاہے ان کو مانو چاہے ان کو مانو, کوئی فائدہ فرق نہیں. بات سمجھ میں آ رہی نا آپ لوگوں کے؟ یہ چوتھی بات, بڑی قیمتی بات. یہ جو ہمارے سامنے پوری داستان ہے, ٹائم بہت ہوا جا رہا ہے, یہ جو ہم, اور بہت سی دلیلیں ہیں, بہت سی بات. کہا جاتا ہے کہ نہیں, دیکھیے اب ایک اور بات ذہن میں آ رہی ہے
یہ جو کہا جاتا ہے، اچھا یہ مثال مرحوم مولانا مرزا محمد اطہر صاحب خدا قریق رحمت کر، انہوں نے بھی دی، بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی. کہنے لگے یہ جو کہا جاتا ہے بیعت ہوئی اور یہ بیعت بڑی محترم ہے، تو یہ بیعت بہت فرق ہے اس بیعت میں اور رسول کی بیعت میں. یہ جو یہاں بیعت ہوئی ہے اس میں اور رسول کی بیعت میں بہت فرق ہے. کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب رسول کے ہاتھ پہ بیعت ہوئی اور لوگوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، آپ کو مانتے ہیں، تو جو آ کر اسلام قبول کر رہا تھا وہ بیعت سے پہلے کافر تھا، بیعت کے بعد مسلمان ہو گیا. ایسے ہی ہے نا، بیعت سے پہلے کافر تھا اور بیعت کے بعد ایلیجنس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا. لیکن جو رسول تھے وہ اس آدمی کی بیعت سے پہلے بھی رسول تھے اور اس کی بیعت کے بعد بھی رسول ہیں. یعنی رسول کی رسالت میں اس کی بیعت سے کچھ اضافہ نہیں ہوا اور ان کے بیعت نہ کرنے پر کچھ گھٹے گا بھی نہیں. لیکن کیوں میں کہہ رہا ہوں فرق ہے بہت. یہ جو کہا جاتا ہے نا بیعت ہوئی ہے، بہت فرق ہے اس بیعت میں اس بیعت میں. یہاں مسئلہ بالکل الٹا ہے. یہاں جس کی بیعت کی جا رہی ہے وہ بیعت سے پہلے بالکل آرڈینری انسان ہے، ایک آرڈینری سٹیزن ہے، کوئی اس کی وقت نہیں، کچھ نہیں، جیسے سب مسلمان ویسے وہ بھی ہے. جب بیعت کی ایک مسلمان نے، چونکہ وہ مسلمان ہے، جو رسول کے بعد بیعت کرنے آ رہا ہے ان کے پاس وہ مسلمان ہے آلریڈی. جب مسلمان نے آ کے بیعت کی تو یہ اس کی بیعت سے خلیفہ ہوئے، لیکن وہ مسلمان بیعت سے پہلے بھی مسلمان تھا اور بیعت کے بعد بھی مسلمان ہے. توجہ، یعنی اگر ان کی بیعت نہ کی جائے تو ان کو منصب نہیں ملے گا اور اگر بیعت کر لی جائے تو منصب ملے گا. لہٰذا رسول یہ بتا کے گئے ہیں کہ جب بیعت کوئی کسی کی کرے تو یہ دیکھو جس کی بیعت کی جا رہی ہے اس کی شان میں کچھ گھٹ رہا ہے یا بڑھ رہا ہے. اگر شان میں نہ کچھ گھٹے نہ کچھ بڑھے تو وہ حق ہے، اور اگر بیعت کرنے والے کا فائدہ ہو تو یہ بیعت کرنے والے کے لیے فائدہ ہے. ہر رسول والی بیعت نہیں ہے. غدیر میں ہم نے یہی دیکھا کہ رسول نے پہلے اعلان ولایت کیا، 3 دن سب کو روکا اور روکنے کے بعد سب سے ایک ایک کر کے بیعت لی. رسول نے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا. اب جس نے بیعت کر لی، جس نے بیعت نہیں کی. علی وہی علی رہے، بیعت سے پہلے بھی وہی مولا ہے، بیعت کے بعد بھی وہی مولا ہے. یہ صفت رسول کی بیعت میں ہے، یہ صفت اس والی فکر کی بیعت میں ہے، اس والی فکر کی بیعت میں نہیں ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ اس بات پہ؟ یہ بہت دقیق گفتگو ہے. یعنی یہ جو خصوصیت رسول کی بیعت میں وہ علی کی بیعت میں نظر آ رہی ہے، وہ ادھر والی بیعت میں نہیں نظر آ رہی ہے. اگر یہ ہوتا کہ پہلے رسول بیعت لے لیتے بعد میں کہتے کہ اب جس کا مولا میں اس کے مولا علی، تو یہ بات صحیح ہوتی کہ علی بیعت کے بعد مولا بنائے گئے. لیکن علی بیعت سے پہلے مولا بنائے گئے. پہلے رسول نے کہا یہ مولا ہے، اب آؤ بیٹھو بیعت کرو. اچھا یہ بھی ایک قابل غور گفتگو ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ مولا بمعنی دوست ہے اور محبت کرو، محبت میں اور دوستی میں بیعتیں نہیں لی جاتی ہیں. بیعت اس وقت لی جاتی ہے جب یہ کہا جائے کہ تم ان کی بات کو مانو گے، ہم ان کی بات سے نہیں مکریں گے، ہم ان کو فالو کریں گے. یہ ہے بیعت. دوستی میں بیعت نہیں ہوتی ہے، دوستی میں ایلیجنس وغیرہ نہیں ہوتی ہے. اب سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ جو ہمارے سامنے پورا ایک تاریخ کا خاکہ بن کے آیا، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک سادہ لو انسان کے جو رسول کے بعد اپنے منہج کو اختیار کرنا چاہتا ہے وہ کس طرف جائے، وہ امامت کی طرف جائے یا خلافت کی طرف جائے. کون سی ایسی راہ ہے کہ جو اس کو سیف سائیڈ پر رکھتے ہوئے جنت تک پہنچا دے گی. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں غلط ہیں فلاں ہیں، ٹھیک ہے سب لوگ محترم ہیں. اچھا ان کی خود کتابوں میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول نے کہا ہے اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. ہمارے اصحاب سب آسمان میں بکھرے ہوئے ستاروں کی مانند ہیں، جس کو پکڑ لو تمہیں ہدایت مل جائے گی. علی صحابی نہیں ہے؟ کہا علی صحابی ہیں. جب علی بھی صحابی ہیں تو ہمیں انہی کو پکڑنے دو، ہم انہی کے دامن تھام لیں، چونکہ ان کے ساتھ زیادہ پروفز مل رہے ہیں، ان کے ساتھ زیادہ کنیکٹ ہو رہا ہے، رسول اکرم کی سیرت کو ہم زیادہ کنیکٹ کر پا رہے ہیں. لہٰذا عزیزان محترم، میرے بزرگوں، میرے چھوٹوں، میرے بھائیوں، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں ولایت کو مانو، یہ بہت دو چار اور سمپل بات ہے. انسان بغیر تعصب،
بغیر کسی پارشالٹی کے، بغیر کسی جانبداری کے اگر اس قصے کو دیکھے رسول اکرم کی بات، تو بات اتنی سی ہے کہ تمہیں امامت کو انتخاب کرنا ہے یا خلافت کو؟ اچھا معاملہ یہ ہے کہ جب ہم کو الجھایا کیوں جاتا ہے کہ یہ بدعت ہے فلاں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو خلافت چل رہی ہے اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ موڑ سن 61 ہجری میں نظر آتا ہے. یہ بھی چل رہی ہے، تو دونوں پیرلل چیزیں چل رہی ہیں نا، اور ہم سب کو ٹریس کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم چھوڑ دیں گے. خداوند عالم کہہ رہا ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ جو کھا رہا ہے اپنے جسم کو پہنچا رہا ہے اس کو دیکھے. جب کھانے کو دیکھنے کا حکم ہے تو جو ہم اپنی روح کو دے رہے ہیں اس کو نہ دیکھیں، جو ہمارا دین ہے اس کو نہ پرکھیں. ہم تو پرکھیں گے، ہم تو ہر چیز کو ٹریس کریں گے. رسول کے بعد سے یہ سلسلہ جو چلا تو اس میں شہادتیں ہیں، قربانیاں ہیں، سچائیاں ہیں. یہ سلسلہ جو چلتا چلتا آگے بڑھا، ہم نے ایک جگہ پر دیکھا کہ خلافت اور امامت دونوں آمنے سامنے آ گئی. خلافت کا جو علم بردار تھا وہ یزید تھا، امامت کے جو پرچم بردار تھے وہ حسین تھے. مسلمانوں کو چاہیے اگر رسول کے بعد بھی معاملہ سمجھ میں نہ آیا ہو اور کنفیوز ہو کہ ہم امامت کی فکر کو اپنائیں یا خلافت کی، تو کم از کم کربلا وہ جگہ ہے کہ یہ طے کر لے کہ ہم حسین کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا یزید کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. سمپل بات. انسان کیوں نہیں غور کرتا، کیوں نہیں فکر کرتا؟ یہ جو حسین ہے یہ امامت کے سلسلے کے علم بردار ہیں، اور وہ جو ہے وہ اس سلسلے کا علم بردار ہے. وہ یہاں سے نکلا ہے، یہ اس کا نتیجہ، یہ اس کا پروڈکٹ ہے. لہٰذا انسان اگر غور و فکر کرے کہ کتنی قربانیاں دی اس سلسلے میں، اس امامت کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، کہ پوری کربلا لا کے سجا دی اپنے خون سے، اپنے گود کے پالوں سے، اپنے بچوں سے. خیمے جلوا دیے، چادریں دے دیں، گردنیں کٹوا دیں. کیوں؟ لوگ تاکہ سدھر جائیں، ولایت کو سمجھ جائیں، ہدایت پا جائیں، دین پر آ جائیں، جو دین نبی نے پہنچایا تھا، جو دین رسول اکرم نے پہنچایا تھا. بس میں چاہ رہا ہوں یہیں سے ربط مساج دے دوں. آج جمعرات بھی ہے اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی بھی شب ہے. ایک واقعہ نقل کرتے ہیں آیت اللہ مازندرانی، اور کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے، اس کا نام ہے، مازندران کا رہنے والا ہے یہ شخص، اس کا نام ہے حاج عباس. اور یہ شخص بڑا مومن و متقی شخص، پرہیزگار شخص، اور سال میں کئی دفعہ کربلا جاتا ہے زیارت کرنے کے لیے. ایک سال اس کے پاس کچھ پیسے وغیرہ نہیں تھے، حالات اچھے نہیں تھے، وہ نہیں جا رہا تھا. تو اس شہر کے کچھ جوان اس کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ شیخ آپ جو ہے وہ زیارتوں کو نہیں جا رہے. تو کہا نہیں، اس سال جو ہے وہ ہمارے پاس حالات صحیح نہیں ہیں. ان جوانوں نے کہا کہ بھیا ہم لوگ چاہ رہے تھے کہ آپ کے ساتھ جائیں، آپ اتنی زیارتیں کر چکے ہیں اور یہ ہماری پہلی زیارت ہوگی، تو آپ ہماری رہنمائی فرمائیے. تو انہوں نے کہا کہ حالات ہمارے ٹھیک نہیں ہیں. ان جوانوں نے، بچوں نے جمع ہو کر ان کی مدد کی اور ان کا مسئلہ حل ہو گیا، اور یہ سب لوگ چل دیے زیارت کے اوپر. دیکھیے اماموں سے کوئی قریب ہو تو امام نوازتے ہیں. کس راہ پہ ہمیں چلنا ہے یہ ہمیں سیکھنا ہے. میری گفتگو پوری یہ 10-12 دن کی ختم ہو گئی ہے. سوالات اگر ہوں تو انشاءاللہ کل میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، پرسوں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اس کے بعد میں نہیں رہوں گا. تو جو بھی اعتراض ہو میرے سامنے کر لیجئے، میرے بعد جو ہے آپس میں ڈسکس کرنے سے کوئی فائدہ ہوگا نہیں زیادہ. خیر، چونکہ وہ سوالات اکثر آتے ہیں گھوم پھر کے ہمارے پاس، تو بہتر ہے کہ ہم ہی سے آپ ڈائریکٹ کریں. یہ لوگ چلے زیارت پہ اور اس راہ ہدایت پہ. جب کربلا پہنچ گئے تو یہ لوگ بہت تھک گئے. کربلا سے، شہر کربلا سے ایک منزل دور انہوں نے رکے، اور رک کے جو ہے وہ سستائے کہ تھوڑا سستا لیں، اس کے بعد جائیں گے. ان کے ذہن میں خیال آیا اور انہوں نے پوچھا کہ بچوں یہ بتاؤ کہ آج کون سی شب ہے؟ تو لڑکوں نے کہا کہ آج پنجشنبہ ہے، جمعرات ہیں. تو انہوں نے کہا جمعرات امام کی زیارت میں کتنا ثواب ہے. وہ دیکھو سامنے چراغ نظر آ رہا ہے، وہ حرم کی ہی روشنی ہے. تھوڑی سی ہمت کر لو تو آج شب جمعہ حرم امام حسین میں گزار دی جائے. بچوں کو انہوں نے تیار کیا، جوش دلایا، سب تیار ہو گئے، چلے گئے. سامان اپنی مہمان سلام میں رکھا، سب لوگوں نے حرم گئے. اور حرم جانے کے بعد لڑکوں نے ان سے یہ خواہش کی کہ وہ جو آپ اکثر نوحہ پڑھتے ہیں، آپ جو ہیں وہ ایک نوحہ پڑھیے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے امام حسین کی زری کے پاس کھڑے ہو کر اپنی بیاض کھولی، اس میں جو ہے وہ جناب علی اکبر کے حال کا نوحہ نکلا. اور میں نے یہ سوچا کہ شاید امام مجھ سے یہی چاہتے ہوں کہ میں ان کے جوان لال اکبر کا نوحہ پڑھوں. چونکہ میرے ساتھ جوان بھی تھے
تو یہ باتیں کنیکٹ ہو رہی تھی. تو میرے دل میں ایسا ہے کہ امام نے مجھ سے کہا ہے. تو میں نے نوحہ پڑھنا شروع کیا اور بڑا گریہ ہوا اور ہم سب پر بہت رقت طاری ہوئی. اور جب کافی دیر ہو گئی اور ہم نے کہا کہ اب چلا جائے, اور ہم گئے اپنے مہمان سراؤ. وہاں پر جب سوئے تھک کر, تو خواب میں ہم نے دیکھا کہ یکایک دروازے پہ کسی نے دستک دی. دروازہ کھلا, وہ شخص اندر آیا, بظاہر شکل سے غلام لگتا ہے. اس نے کہا تیار ہو جاؤ حاج عباس, تیار ہو جاؤ. کہا کس لیے تیار ہو جائیں, کہنے کے لیے تیار ہو جائیں؟ کہا آقا آ رہے ہیں. کہا کون آقا آ رہے ہیں, کس کے آقا آ رہے ہیں؟ کہا وہی آقا جن کی زیارت کے لیے آئے تھے تم. کہا کون؟ مولا حسین آ رہے ہیں. کہا ہاں وہ تم سے ملنے آ رہے ہیں. کہا کہ ان کو روکو, ہم خود جائیں گے ملنے کے لیے, وہ زحمت نہ کریں. کہا نہیں, ان کا حکم ہے کہ تم تیار ہو, لڑکوں کو تیار کرو, میں آ رہا ہوں. اتنے میں گفتگو ہو رہی تھی, امام حسین داخل ہوئی. جیسے ہی داخل ہوئے امام حسین علیک سلیک ہوئی. کہا مولا آپ نے کیوں زحمت کی, ہم خود آپ کے پاس آ جاتے, یہ ہمارے لیے شرف ہے, آپ کی زیارت ہو گئی, بہت خوش ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ مولا عباس دیکھو میں تمہارے پاس 2-3 باتیں کرنے آیا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی میری زیارت کو آئے گا میں ضرور اس کی زیارت کو آؤں گا. جو میری زیارت کو آئے گا, جو میری زیارت کرے گا, میں اس کی زیارت کے لیے ضرور آؤں گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تم واپس اپنے وطن جانا, فرش اعضا کا احترام دیکھیے, جب واپس اپنے وطن جانا تو تمہارے شہر میں جب تم جمعرات کو مجلسیں کرتے ہو تو وہ ایک بوڑھا شخص ہے, چپلوں کے پاس بیٹھ کر چپلیں صحیح کرتا ہے تم لوگوں کی, اس کو میرا سلام کہنا تمہارے مولا حسین نے تمہیں سلام کہا ہے. لہٰذا یہ فرش اعضا بچھانے میں اگر کرسی ادھر ادھر رکھنا ہے, کچھ کرنا ہے, تو اپنے کو کم نہ سمجھیے. کوئی کام کم نہیں ہوتا. امام کی نگاہ میں امام کا کام بڑا کام ہے. امام سلام بھجوا رہے ہیں. کہا مولا ضرور میں جا کے سلام کہوں گا. کہا بس ایک آخری اور تیسری بات یہ کہنا تھی کہ اب جب کبھی جمعرات کو ہمارے حرم آنا تو اکبر کے حال کا نوحہ نہ پڑھنا. کہا مولا یہ کیوں فرما رہے ہیں آپ, کیا کچھ میں نے غلط پڑھ دیا, کیا کوئی روایت میں نے غلط پڑھ دی؟ کہا نہیں مولا عباس, ایسا ہے کہ جمعرات کو میری ماں فاطمہ آتی ہیں میرے پاس, اور جب سے تم نے اکبر کے حال کا نوحہ پڑھا ہے میری ماں کو غش پہ غش آئے جا رہے ہیں. اے مولا عباس جب تم اگلے برس آنا تو اب اس بات کا خیال رکھنا. ان کی آنکھ کھل گئی, بات ختم ہو گئی. سمجھ میں ایک بات یہ آتی ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو شاید امام حسین سے زیادہ امام حسین کی اولادوں سے محبت ہے. اکثر ہوتا ہے کہ دادا دادی کو اپنے پوتا پوتی نواسی نواسوں زیادہ محبت ہوتی ہے, ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں. جناب امام حسین نے کربلا میں دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا. جناب زہرا کا پورا گھر کربلا میں لٹ گیا, برباد ہو گیا, ختم ہو گیا. اب وہ منزل آتی ہے کہ تمام شہداء شہید ہو گئے ہیں اور ایک مرتبہ کاروان کو اسیر کیا جاتا ہے, چادریں چھینی جاتی ہیں, اور 11 محرم کو یہ آواز دی جاتی ہے کہ بیویوں کو اونٹوں پر سوار کیا جائے. کون سے اونٹ؟ وہ اونٹ نہیں کہ جن کے اوپر محملیں لگی ہوں, بلکہ اونٹوں کے اوپر کہ جن پہ کوئی محمل نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے یہ بیویاں کیسے سوار ہوئی ہوں گی؟ ایک مرتبہ علی کی بیٹی کو غیظ و غضب آیا, خبردار کوئی بھی کسی بیوی کو سوار نہیں کرے گا, میں زینب سب کو سوار کروں گی. ایک ایک بیوی کو جناب زینب نے سوار کیا ہے, یہاں تک جناب فضہ کو بھی جناب زینب نے سوار کیا. اور جب جناب زینب تنہا بچی ہیں تو ایک مرتبہ میرا دل یہ کہتا ہے جناب زینب کے نظروں کے سامنے مدینے سے نکلنے کا وقت آیا ہوگا اور عباس کو پکارا ہوگا, علی اکبر کو پکارا ہوگا, اے میرے بھیا عباس, اے میرے بیٹے علی اکبر, اے اون محمد, جب ہم مدینے سے نکل رہے تھے تو تم لوگوں نے کتنی شان و شوکت سے مجھے سوار کیا تھا. آج کربلا سے جب ہم اسیر ہو کے جا رہے ہیں تو کیا مجھے سوار نہ کرو گے؟ اجرکم اللہ. ایک مرتبہ قریب سے زنجیروں کی آواز آئی. جناب زینب نے جیسے ہی مڑ کے دیکھا, بیمار بھتیجا, اسیر بھتیجا, گلے میں توقے خاردار, ہاتھوں میں زنجیریں, پیروں میں بیڑیاں. اے پھوپھی اماں آپ پریشان نہ ہو, سجاد زندہ ہے. پھوپھی اماں میں آپ کو سوار کروں گا. سید سجاد نے جناب زینب کو سوار کیا
اور اب یہ کاروان چلنا شروع ہوا کہ ایک مرتبہ ظالموں نے ظلم یہ کیا کہ اس کاروان کو کہیں سے بھی لے کر جا سکتے تھے، اور میں کہتا ہوں کہ یہ ظالموں کہیں سے بھی لے کر چلے جاتے۔ ظلم کی بھی ایک حد ہوتی ہے، بے حیائی کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ ستانا تھا، مارنا تھا، کاٹنا تھا، قتل کرنا تھا، کر دیا، لیکن یہ اس طرح سے اذیت دینا یہ مسلمانوں کو کب سکھایا گیا تھا؟ ان اسیروں کو، ان بہنوں کو، ان بیواؤں کو، ان یتیم بچوں کو وہاں سے لے کر جا رہے تھے کہ جہاں پر کسی کے بیٹے کا جنازہ پڑا ہے، کسی کے باپ کے جنازہ پڑا ہے، کسی کے شوہر کا جنازہ پڑا ہے، اس جگہ سے گزرے جہاں حسین کا بے سر جنازہ پڑا ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے امام حسین کے جنازے کو دیکھا، جناب زینب جناب سجاد کے چہرے کو دیکھتی ہیں۔ امام سجاد کی کیفیت یہ ہے کہ ان قریب معلوم ہوتا ہے کہ روح بدن سے نکل جائے گی۔ بعض علماء نے اس بات کو ذکر کیا کہ جناب زینب کے ہاتھوں کو گردن کے پیچھے سے باندھ دیا گیا تھا، بی بی اس طریقے سے اونٹ کے اوپر سوار تھی۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے امام سجاد کے چہرے کو دیکھا، کہا ہے میرے لال یہ کیا کیفیت بنائی ہے؟ امام سجاد متوجہ نہ ہوئے، جناب زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا۔ آپ سنتے ہیں کربلا میں عباس گھوڑے سے گرے، ہاتھ نہیں تھے، سہارا نہیں لیا۔ ارے یہ بھی تو عباس کی بہن ہے۔ جب اونٹ سے گری، عباس گھوڑے سے گرے تھے، اونٹ زیادہ بلند ہوتا ہے، زینب اونٹ سے گر رہی ہیں۔ ایک مرتبہ سید سجاد متوجہ ہوئے، اے پھوپھی اماں یہ کیا کیا آپ نے؟ اے پھوپھی اماں یہ کیا غضب کیا؟ اے سید سجاد یہ میں کیا حالت دیکھ رہی ہوں، یہ تم نے کیا حال بنا رکھا ہے؟ تم متوجہ نہیں ہوتے، میں چاہ رہا تھا میں چاہ رہی تھی تمہاری توجہ ہٹے۔ اے پھوپھی اماں میں سید سجاد کیسے افسوس نہ کروں؟ آپ دیکھ رہی ہیں انہوں نے اپنے نجس جنازوں کو دفنا دیا۔ ارے میرے بابا کا بے گور و کفن جنازہ کربلا کی زمین پر پڑا ہے۔ اے پھوپھی اماں میں اکلوتا وارث، میرے ہاتھ بندھے ہیں، میں کچھ کر نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ جناب زینب آئیں، امام حسین کے جنازے کے طواف کرنے لگیں۔ جانتے ہو کیوں طواف کر رہی تھیں؟ جناب زینب چاہتی تھیں کہ حسین کے جنازے سے رخصت ہوں، لیکن حسین کا جنازہ اتنا زخمی ہے، اتنا زخموں سے چور چور ہے کہ زینب کہاں گلے لگ کر رخصت ہو۔ جناب زینب مسلسل دیکھ رہی ہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں باقی تھی کہ حسین کے بدن پر کہ جہاں زخم نہ ہو۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے اپنے آپ کو امام حسین کے جنازے پر گرایا، بارگاہ الہی میں ہاتھوں کو بلند کیا، صلی اللہ علیہ ملک السماء یا رسول اللہ، اے رسول اللہ آپ کے اوپر ملائکہ کا سلام ہو، وَهَذَا حُسَيْنٌ مُرَمَّلٌ بِالدِّمَاءِ مَسْلُوخُ الْعَمَّامَةِ وَالرِّضَا۔ اے رسول اللہ آئیے اور دیکھیے یہ آپ کا حسین ہے کہ جس کے سر پہ نہ عمامہ بچا، نہ اس کے بدن پر ردا بچی، لوگ اس کا کفن بھی لوٹ کے لے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔